یہ کہتی ہیں کہ بدگمانی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے یا صغیرہ میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کس سے بدگمانی کی گئی ہے یہ دیکھا جائے گا، پھر اس کا حکم بھی بدلتا ہے۔ اگر تو کسی کافر سے بدگمانی کی گئی ہے شرعاً بالکل جائز، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان سے بدگمانی کی گئی ہے اور بدگمانی کرنے کے ظاہری قرائن اور اسباب خود اس نے پیدا کیے ہیں تو ایسی بدگمانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے، گناہ ہے ہی نہیں۔ جیسے بھی میں نے مثال دی، کوئی ایک شخص ہے وہ بار بار شراب خانے میں آتا جاتا نظر آتا ہے، یا جوئے کے اڈے کی طرف جاتا آتا نظر آتا ہے، یا وہاں کھڑا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا ہے۔ اور بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں بدگمانی پیدا کر لینا، یہ تو ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دے گی۔ ایک ہوتا ہے مسلمان جس کا کوئی ظاہری طور پہ کوئی قرینہ موجود نہ ہو، اس سے خواہ بدگمانی کرنا، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کبھی ہم نے جھوٹ اس کی زبان سے نہیں سنا، وہ آپ سے ایک بات کہتا ہے اور آپ دل میں سوچیں نہیں یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا۔ بھئی کیسے آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا؟ کبھی پہلے جھوٹ بولا ہے یا کوئی اس کے بات کے خلاف کوئی ظاہری اسباب آپ کو مشاہدے میں نظر آ رہے ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے تو خواہ بدگمانی کرنا، یہ جو بدگمانی کرنا ہوتا ہے یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے اوپر یقین کر کے عملی کوشش شروع کر دیں، مثال کے طور پر دل میں خیال آیا، حالانکہ کوئی ظاہری قرینہ بھی نہیں ہے کہ یہ شاید جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر آپ نے کسی کو یقین کے ساتھ کہہ دیا یار میرے سامنے جھوٹ بول کر گیا، تو اب یہ حرام میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بدگمانی نہ ہی پیدا ہو تو بہت اچھا ہے۔